گزشتہ ویڈیو میں آپ نے فلسفہ ماہ صیام کو جانا اور یہ کہ اللہ رب العزت نے ہم پر اس قدر کرم فرما دیا، ماہ رمضان کو خیر کا بہت بڑا خزانہ بنا دیا، مگر خیال رہے اس خزانے سے دامن بھرنے کے لیے بہت سی باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، روزہ تقویٰ پرہیزگاری کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں روزے کا مقصد و فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ مسلمانوں کو تقویٰ و پرہیزگاری حاصل ہو جائے، وہ اخلاق و کردار کی معراج کو پہنچ جائیں، وہ انسانیت کے معیار کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائیں۔ مگر مشاہدے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رمضان کے 29 سے 30 روزے رکھنے کے بعد 31ویں دن ہم بد اخلاقی اور کردار کی پستی کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا رمضان المبارک کے بعد ہم ظاہری و باطنی اور اخلاقی و روحانی طور پر اسی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں ماہ رمضان سے پہلے تھے، جبکہ قرآن کا اعلان ہے کہ روزہ تمہیں متقی و پرہیزگار بنا دے گا۔ آخر ایسا کیوں؟ ماہ رمضان نے ہمیں کیوں نہیں بدلا؟ اس کا جواب انتہائی سادہ ہے۔ ہم رمضان المبارک کو اس طرح نہیں گزارتے جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے۔ نمبر 2، بوقت افطاری قبولیت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزہ دار کی جس وقت افطاری کرتا ہے، عادل بادشاہ کی اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ابر سے اوپر بلند کرتا ہے اور اس لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، ضرور میں تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے زمانے بعد۔ یعنی روزہ دار کی افطاری کے وقت مانگی گئی دعائیں شرف قبولیت پاتی ہیں، مگر بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ افطاری کے وقت مانگی گئی دعائیں طویل عرصے کے بعد بھی عطا نہیں ہوئیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئیں؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، جب روزہ قبول نہیں ہوا تو دعائیں قبول کیسے ہوں؟ روزہ بہت عظیم عبادت ہے، اس کا اجر بھی عظیم ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے تقاضے بھی کافی مشکل ہیں۔ نمبر 3، روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بعض اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزہ دار کے لیے دنیا و آخرت میں قرب الہی کا انعام ہے۔ قرب الہی کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا اندازہ قرآن پاک کے اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگر جمع کیے، وہ جادوگر کہنے لگے، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو فرعون نے جواب دیا، تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جادوگروں نے اس انعام کو بہت خوشی سے قبول کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرب الہی سب سے بڑا انعام ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے روزہ داروں کو اپنا قرب عطا فرمانے کا اعلان کیا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی کوئی قرب الہی کے مقام پر کھڑا نظر ہی نہیں آتا۔ آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ قرب الہی ایک عظیم نعمت ہے، اور نعمت اللہ تعالیٰ ان روزہ داروں کو عطا فرماتا ہے جو دن بھر اللہ سے تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں، خود کو برائیوں سے روک کر رکھتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرتے ہیں۔ نمبر 4، روزہ اور فاقے میں فرق۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں بری باتوں اور برے کاموں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ایسے روزے کی پرواہ نہیں جس میں اس نے صرف کھانا پینا چھوڑا ہو۔ ایک اور جگہ ایسے الفاظ ہیں کہ جس نے روزہ رکھ کر برے کام کرنا اور بری بات کہنی نہ چھوڑی،
اللہ کو اس کے فاقے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزے کی تکمیل کا طریقہ واضح فرما دیا گیا کہ صرف کھانا پینا اور نفسانی خواہشات ترک کر دینا فاقہ کہلاتا ہے، نہ کہ روزہ۔ بلکہ روزہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو برے کام کرنے سے روکے، زبان کو بری بات کہنے سے باز رکھے، آنکھوں کو بری شے دیکھنے سے محفوظ رکھے، کانوں کو بری بات سننے سے بچائے۔ جب تمام مزائے بد برائی کو ترک کر کے پیٹ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں تو یہ روزہ کہلاتا ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، دلجوئی کا مہینہ ہے، خدمت خلق کا مہینہ ہے، عبادات کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ در حقیقت درد دل سب سے بڑی عبادت۔ ماہ رمضان میں اس عبادت کے بار بار مواقع میسر ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، روزہ افطار کروانے کی صورت میں، نئے کپڑے دلانے کی صورت میں، زکوٰۃ و فطرانہ صدقات دینے کی صورت میں۔ بلکہ جو ماہ رمضان میں ایک گھونٹ پانی پلائے، ایک لقمہ کھانا کھلائے، کسی کو جوتا تک پہنائے یا کسی کو لباس پہنائے، اس کے لیے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس مہینے میں درد مندوں کی دلجوئی کیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے، استطاعت کے مطابق تحفے تحائف بانٹیے۔ پاکستان کے معاشی حالات کے پیش نظر اس بات کا خیال رکھیں، اس سال اپنے دسترخوان سے کچھ کم کر کے ان لوگوں تک افطاری کا سامان پہنچائیں جنہیں پیٹ بھر کر کھانا میسر نہیں۔ اپنے عید کے کپڑے خریدتے وقت کچھ رقم بچا کر کسی غریب کو نئے کپڑے دلا دیجیے۔